نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، کل آپ حضرات نے مشکات شریف کی 16ویں حدیث شریف سماعت کی تھی، جس میں سے چند گوشے کل آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ انشاءاللہ آج اس حدیث پاک کو مکمل کیا جائے گا۔ کل جو گفتگو ہو رہی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہوگی۔ کل کتنی باتیں ہم نے سیکھی تھی حدیث شریف سے؟ 4۔ کیا کیا ہے؟ دوسرا چوری، تیسرا زنا، چوتھا اولاد کو قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر دے، آپ کے قوت حافظہ میں برکتیں عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن صامت جو بدری صحابی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں، ان سے یہ حدیث شریف مروی ہے کہ سرکار نے جو ہے صحابہ کے جھرمٹ میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس چیز کے تعلق سے؟ ان باتوں کے بچنے سے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے۔ نمبر 2، چوری کرنے سے۔ نمبر 3، زنا کرنے سے، بدکاری سے۔ اور نمبر 4، مفلسی اور تنگدستی کے خوف کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنے سے۔ کل جامع انداز میں آپ حضرات نے ان 4 چیزوں پر گفتگو سماعت کی تھی۔ ہمیں اللہ کی ذات پر کیسے یقین رکھنا چاہیے، کیسے ایمان لانا چاہیے، آپ حضرات نے اسے بھی سماعت کیا تھا۔ آج ہم اسی حدیث کے ایک حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو ہے تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، اور نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان گھڑو گے، اور کسی نیک کام میں نافرمانی نہ کرنا، تو جو شخص پورا اترے گا اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی جو شخص میرے ہاتھ پر جب بیعت کر رہا ہے، عہد و پیمان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، مجھ سے وعدہ کر رہا ہے، تو جو مجھ سے وعدہ کر کے عہد و پیمان کر کے اس پر ثابت قدم رہا، تو اس کا اجر جو ہے اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ آج کی جو خاص بات ہے وہ کیا فرمایا آقا نے؟ آقا نے فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ، اور نہیں لاؤ گے اور نہ بولو گے جھوٹ جسے تم گڑھ لو، بین ایدیکم وارجلکم، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے، یعنی اپنی ذوات کو جھوٹ سے ملوث نہ کرو کہ دست و پا سے ذات مراد ہے، کیونکہ بہتان و افطرا وہ ہوتا ہے جسے انسان اپنے پاس سے گڑھتا ہے، حالانکہ انسان اپنی ذات سے گڑھتا ہے، لوگ اس سے پاک و مبرہ ہوتے ہیں۔ یہ فاسد گمانوں کے تحت
لوگ جو اپنے دل و ضمیر سے جھوٹ و بہتان و افترا تراشتے ہیں، تم ایسا کرنے سے باز رہنا، چونکہ دل انسان کے سینے میں ہوتا ہے، لہذا وہ بندے کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ یا افترا کی نسبت ہاتھ پاؤں کی طرف اس لیے کہ اکثر کام ہاتھ پاؤں سے انجام پاتے ہیں، اگرچہ فی الواقع تمام اعضاء کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور ان تین توجیہوں کا مقصد دراصل ایک ہی ہے، یعنی اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کسی چیز کو گڑھنے کا مطلب ہے اعلانیہ اور کھلم کھلا لوگوں پر افترا بازی اور بہتان تراشی کرنا اور بے حیائی و بے مروتی کی داد دینا۔ آج کا جو حدیث پاک کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، کسی کی عیب جوئی نہ کرنا۔ اس بات سے تم بیعت کرو مجھ سے کہ ہم کسی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، کسی پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، کسی پر بہتان تراشی نہیں کریں گے۔ الزام بہتان کیا ہوتا ہے؟ افترا کیا ہوتا ہے؟ کسی سامنے والے کے اندر وہ چیز نہیں ہے، ہم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے کیا ہے، تو یہ بہتان ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے۔ اور یہ ہم کرتے کیوں ہیں؟ یہ کرتے ہم اس لیے ہیں کہ بدگمانی سے، غلط فہمی بدگمانی سے، کیونکہ کبھی کبھی کان کا سنا بھی سچ نہیں ہوتا، کبھی آنکھ کا دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک قرآن نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی بات لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو، تصدیق کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تجتنبوا من الظن، یہ آیت کہ اے ایمان والو تم بدگمانیوں سے بچو، ان الظن اسم کثیرا من الظن، ایسے بہت بدگمانیوں سے بچو۔ ان الظن اسم، کیوں؟ کیونکہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لو؟ جب نہیں پسند کرتے ہو تو بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی حرام ہے، بدگمانی کیا ہے؟ وہ حرام ہے، حرام، اس لیے بدگمانی سے بچو۔ دیکھو کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کسی پر بہتان لگانے سے بچو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اس سے شاید کوئی انسان بچا ہوا ہوگا، الا ماشاء اللہ یہ کہ اللہ نے جسے بچا دیا وہ بچ گیا ہوگا، ورنہ ہم اپنے عیبوں کو نہیں تلاش کرتے، اپنے کیڑوں کو ہم نہیں بینتے۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اتنی فرصت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے کیڑے بیننے کے لیے ہم اس پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے نظر گڑائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی اور کام نہیں، فجر کی نماز پڑھ کر تسبیح و تحلیل کر کے اگر جا کر اللہ کا فضل تلاش کریں، یعنی کاروبار شروع کریں، جو کام کرنے کا ہے وہ کام کریں، بجائے ہم اس میں کرنے کے اول تو نماز میں شامل نہیں، دوسرا جیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم گھروں سے نکل کر بادہ منہ دھو لیتا ہے، بادہ بغیر منہ دھوئے آنکھوں میں کیچڑ لیے ایسی آگے ہوٹل میں بیٹھ کے جو ہے چائے کے کش لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جو ہے بیڑی سگریٹ ایک دوسرے سے پان وان لینا دینا جو ہے بیٹھ کے اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب شروع ہو گئی آنکھ کھلتے ہی گفتگو، ارے فلاں بڑا مکار ہے،
وہ ہوگا نہیں، ارے بڑا جھوٹا ہے، بڑا بے ایمان آدمی ہے، کیسا آدمی ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنی بے ایمانی کرتا ہے۔ بتاؤ، پرسوں میں نے دیکھا اسے فلاں کے ساتھ جا رہا تھا، وہ اگرچہ اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہو، بیٹی کو لے کے جا رہا ہو، یا اپنی ماں کو لے کے جا رہا ہو، ہم نے بدگمانی میں اس پر الزام عائد کر دیا۔ یہ ہے بہتان تراشی کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر الزام لگا دیا، تو اب یہ گناہ ہم پر پلٹ گیا اور ڈبل ہو گیا ہمارا گناہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح کی الزام تراشی کرنا، بہتان لگانا، یہ مناسب نہیں۔ اب کاروبار کے دنیا میں دیکھ لیں آپ، اچھا خاصا بیچارے کا کام چل رہا ہے، غریب کا، دو روٹی جو بھی کما رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو عزت کے ساتھ لا کے کھلا رہا ہے۔ اب شامت اعمال سے ہمارا کام جو چل رہا تھا، چلتے چلتے حکمت ربی مشیت ایزدی اور ہماری اپنی غفلت اور بے وقوفیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان شروع ہو گیا۔ بجائے ہم اپنا جائزہ لینے کے کہ ہمیں یہ ٹھوکر کہاں لگی، ہمیں یہ نقصان کہاں پہنچا، کام ہم کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے، کام چلتے چلتے ہمارا کام بگڑا کہاں سے، چین ٹوٹی کہاں سے، ہمیں بجائے اپنی غلطی کو، اپنے بگڑے کام کو سدھارنے کے، اب دل پر لے کر کے بیٹھ گئے، ہائے میرا کام خراب ہو گیا، ہائے میرا کام خراب ہو گیا، میں 50,000 روپے کما رہا تھا، جو ہے 5,000 روپے بھی مجھے نہیں مل، میں 100 500 ساڑیاں روز کی جو ہے اٹھاتا تھا، لوگوں سے کام کراتا تھا، آج مجھے 50 ساڑی بھی نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہاں وہ بھی جا رہا تھا اس کے پاس، دکاندار کے پاس، ایسا ہوگا کہ اس نے میرا کام کاٹ دیا، اس نے میرا کام کاٹ دیا۔ اب خواہ کی بدگمانی اپنے دماغ میں لیے ہوئے اسے دل میں کوس رہا ہے، اسے بددعائیں دے رہا ہے، اور حسد کی نظر اس پر ڈال رہا ہے۔ تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ یہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ارے ایک دکان پر، کیا تم نے ہی اس دکان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں ہی خریدوں گا اس دکاندار سے، کوئی دوسرا آئے گا نہیں؟ اب وہ کاروبار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ کاروبار کرنے بیٹھا ہے تو تمہیں بھی دے گا، دوسرے کو بھی دے گا، تیسرے کو بھی دے گا، چوتھے کو بھی دے گا۔ اب کیٹیگری تینوں طرح کی ہوتی ہے لوگوں کی۔ ایک آدمی وہ ہے جو کام زیادہ کر کے لاتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو درمیانی پوزیشن میں آتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو نیچے کی پوزیشن میں آتا ہے، تو وہ تو کام تینوں کو دے رہا ہے۔ اب زیادہ کام کر کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس کے پاس لوگ کام کرنے والے زیادہ ہیں، اس لیے اس کا کام جلدی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ درمیان والے کا جتنے لوگ ہوں گے اتنے حساب سے کام ہوگا۔ اب وہ بیچارہ چھوٹا غریب، اب اس کے بعد جتنے 2-4 لوگ ہوں گے اس کے حساب سے وہ کام کرتا ہوگا۔ کیوں ہے نہیں بات؟ تو اب جو بڑا کام لے کے جا رہا تھا اس کا کام نیچے کو آ گیا، جو سب سے نیچے تھا وہ 1000 ساڑیاں لے رہا تھا تو یہ 100 لے رہا تھا۔ اب چونکہ اس کا معاملہ لین دین لوگوں سے اچھا رہا، بھائی مزدوری جو ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دو، شرعاً یہ حکم ہے۔ اب تم 3 مہینے مزدور کو ٹہلاتے رہو پیسے دینے سے، تو کون ایسا ہوگا جو کام کرے گا تمہارے پاس؟ تمہارے پاس تو پیسہ ہے، اس غریب کا تو وہی ہے روز مزدوری کرنا، جو بھی مل گیا اسے لا کے بچوں کو، بیوی بچوں کو کھلانا۔ اب جب 3 مہینے میں تم پیسے اسے دیو گے تو وہ کیوں کرے گا تمہارے پاس کام؟ حرج ہے، مرض ہے، بیماری ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، ضرورت ہے۔ اب وہ ضرورت میں کس کے پاس جا کر کے بھیک مانگے گا جبکہ محنت کیا ہوا اس کا حلال کا پیسہ تم روکے بیٹھے ہو؟
اب تم اس لیے روکے بیٹھو گے میں سیٹ سے اکٹھا لیتا ہوں مہینے میں، جب اکٹھا میں مہینے میں لوں گا تو اکٹھا میں آگے دوں گا۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے؟ چونکہ میں یہیں رہ رہا ہوں تو جو چیز حالات میرے سامنے ہیں میں اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر کہیں غلط ہو تو میری اصلاح کر دینا۔ اب آپ نے کام کرا لیا مہینہ بھر، اس سے پیمنٹ کا وعدہ کر رہے ہیں اگلے مہینے کا، تو مہینہ تو یہ پورا ہوا، تم اگلے مہینے کا پچھلے مہینے کا پیسہ دو گے تو وہ پورا مہینہ کیا کرے گا غریب؟ اپنے بچوں کو کہاں سے پالے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جتنی قوت تمہارے پاس ہے، جتنی طاقت تمہارے پاس ہے، اتنا کام کرو، اتنی محنت کرو جس محنت سے کہ تمہارا بھی بھلا ہو، تمہیں 2 روپے بچے، اور سامنے والے کا بھی بھلا ہو کہ اسے بھی 1-2 روپے بچے۔ تم مرغن غذائیں کھاؤ تو کم سے کم وہ بیچارہ غریب دال روٹی یا چٹنی روٹی ہی اپنے بچوں کو کھلا لے۔ اب اپنے کام کی خرابی کو تو دیکھتا نہیں، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کام ڈاؤن ہو گیا، اس کا کام اوپر کو آ گیا، کیوں؟ اپنے معاملات پر غور نہیں کرتا۔ میں نے مزدوروں کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے، محنت کرنے والوں کی محنتانہ میں نے کیسے ادا کیا ہے، لوگ مجھ سے کیوں کٹ کے بھاگ رہے ہیں؟ ارے کل میں ہی تو تھا جو ہزار ساڑیوں پہ کام کرا رہا تھا، لوگ کر رہے تھے میرے پاس، یہی لوگ تو تھے، آج مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اپنی خرابی نہیں دیکھتا، دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بہتان باندھنا اپنے مومن بھائی پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر کاروبار کی لائن میں دیکھ لیجئے یہی حال ہے، ہم جس پر بھی تکیہ کر لیں، جس پر بھی نظر دوڑا لیں، بات یہی ہے ہم محنت کر نہیں رہے، مزدوری صحیح سے ہم کر نہیں رہے، کام ہم کر نہیں رہے۔ اب صبح اٹھ کر کے محنت کے ساتھ جب بندہ کام کرتا تو اس کے وقت میں برکت بھی ہوتی۔ اب ہم اٹھ رہے 10 بجے 11 بجے 12 بجے سو کر، اب پھر اس کے بعد ہم کام کرنے کی طرف توجہ ہوتے ہیں، منہ دھو کے ناشتہ جب 2 بجے ہم کریں گے، جب 2 بجے ناشتہ ہوگا جس قوم کا، کیا وہ قوم ترقی یافتہ قوم ہے؟ سوچو، جس قوم کا ناشتہ 2 بجے ہوگا تو وہ کیا ترقی کر لے گی؟ آدھا دن تو گزر گیا کام کا، اور بچا آدھا دن، تو اس آدھے دن میں ادھر گئے ادھر گئے، منہ مارا اس پہ منہ مارا اس پہ، تو نے یہ کام نہیں کیا، تو نے وہ کام نہیں کیا۔ اب دماغ ٹینشن میں، جب دماغ ٹینشن میں آ گیا تو کام کی چال بنے گی؟ جب دماغ خراب ہو جائے گا تو کام کر سکے گا؟ اب جب خرابیاں اب لوگ لا کر کے اسے کام دے تو اب منہ مارتا ہے دوسروں پر کہ تم نے خراب کر دیا، تم نے یہ کر دیا۔ اب لے دے کے جو کچھ بچا یہ پھٹڑیاں باندھ کے جب سیٹ کے پاس پہنچتا ہے، سیٹ اوپر سے 72 اور پکڑتا ہے اس کے اوپر۔ اب گھر میں آتا ہے تو ٹینشن کے مارے حالت خراب، اور بیگم کہتی ہے آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، روٹی نہیں، کیسے پکاؤ؟ تو اب بیگم کے اوپر شروع۔ یہ کون سی زندگی گزر رہی ہے ہماری؟ ہے یہی حال ہے ہمارے گھروں کا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ 19-20 تو ہو سکتا ہے اس میں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب بیچاری اس غریب کا کیا قصور ہے جو گھر میں تمہارے کپڑے دھوئے، تمہارے بچوں کی خدمت کرے، تمہیں کھانا پکا کے کھلائے، تمہیں روٹی بنا کے دے، تمہیں چائے بھی دے، تمہیں دودھ بھی دے، تمہاری خدمت بھی کرے، تم بیمار پڑ جاتا تمہارے ہاتھ پیر بھی دبائے، تم رات بھر سوتے رہو اور رات بھر جاگ کے تمہاری حفاظت کرے، وہ غریب بیچاری، اس کا کیا قصور ہے جو تم اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہو جا کر؟ یہ اخلاق سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اگر ہم کسی کو مزدوری پر بھی رکھیں گے تو وہ 8 گھنٹے میں بھی 4 گھنٹے مشکل سے مزدوری کرتا ہے۔ اب وہ نکاح میں بندھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نکاح میں بندھی ہوئی غلام یا نوکرانی ہے تمہاری، شریک حیات ہے، زندگی میں برابر کا حق رکھتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر فرض ہے۔ بعد نکاح اس کا کھانا پینا رہنا سہنا جوتی کپڑا مکان اس کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرنا یہ مرد پر لازم ہے جسے اسلام نے لازم قرار دیا ہے۔ آج ہم اس پر عمل کرتے نہیں، اس لیے دوسرے لوگ ہم پر طعنہ کرتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب یہی بدگمانیاں بہت سے گناہوں کو جنم دیتی ہیں۔ قرآن نے جو فرمایا وہ سچ ہے، ان الظن اسم، بے شک بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہے، گناہ۔ بدگمانیاں بڑے بڑے محلات کو ڈھا دیتی ہیں، بڑی بڑی فوج کو تتر بتر کر دیتی ہیں۔ کتنے ہی نڈر اور جری اور بہادر کیوں نہ ہو، صرف اس فوج کے اندر ذرا سی بدگمانی پیدا کر دو، ذرا سی تفریق پیدا کر دو، پھر دیکھو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کے بیچ میں درمیان میں بدگمانی پیدا ہو، جیسا آج ہمارے ملک کے اندر ہو رہا۔ یہاں کا ہر باشندہ، چاہے وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ مسلمان پارسی ہو کہ بودھ ہو کہ جینی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس ملک میں ہے، یہاں پیدا ہوا ہے تو وہ اس ملک کا ناگرک ہے، اس ملک کا باشندہ ہے، اس چمنستان کا کھلتا ہوا ایک پھول ہے۔ اس چمنستان کی حفاظت کرنا اس کے نگرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومتوں پہ تخت و تاج پہ بیٹھنے والے آپس میں ایسی بدگمانیاں پیدا کر دیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی میں آ جائیں، اللہ کی قسم وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ انتشار در انتشار، انتشار در انتشار ہی ہوتا چلا جائے گا، کبھی یہ متحد نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے جاہل، ان پڑھ، نپٹ گنوار حکومتوں کی کرسیوں پر، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں صرف دنیا کی دولت کمانے سے مطلب ہے۔ ملک کس طرف کو جا رہا ہے، کیسے ملک کی ترقی اور تنزلی ہو رہی ہے، کہاں ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک کہاں تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ چاہے کسی قبیلے کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، کسی قوم کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، کسی برادری کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، کسی جماعت کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، کسی معاشرے کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، تو وہ انتشار ہی کا سبب بنے گا۔ اتحاد اس کے اندر کبھی قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بدگمانی کو ختم نہ کر دے۔ قرآن نے یوں نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے یوں نہیں فرمایا۔ اس ایک حکمت پر اگر توجہ کر لی جائے، سرکار نے بیعت لی ہے مسلمانوں سے کہ بدگمانی نہ کرنا، الزام تراشی، بہتان تراشی نہ کرنا، اس پر میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ تو وہ صحابہ اکرام نے بیعت کی، اور اسلام کی ایسی سچی تاریخ اور صاف و شفاف آئینہ ہے اسلام کا، اٹھا کے آج بھی دیکھ لیں صحابہ اکرام کے درمیان کیسی الفت، کیسی محبت، کیسی مودت، کیسی رواداری، کیسی انسانیت، کیسی ہمدردی، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، کس انداز سے انہوں نے اسلام کے آئین کو قبول کر کے اپنی زندگی کو گزارا اور اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ آج ہم بھی ہیں، کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقات و خیرات کرتے، کیا ہمارے اندر بھی یہ کبھی خوبی پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہم بھی کبھی اس منزل میں آ پائیں گے؟ ارے دور کی بات تو چھوڑو، باپ بیٹے میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بدگمانی باپ بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، تو اب اس بدگمانی کو کیسے دور کیا جائے گا بتاؤ؟ خاندان قبیلہ تو بہت دور کی بات ہے، نہ باپ بیٹے پر اعتماد و بھروسہ کر رہا ہے ہمارا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ پر اعتماد و بھروسہ کر رہا ہے، نہ بیوی اپنے شوہر پر اعتماد و بھروسہ کر رہی ہے، اور نہ شوہر اپنی بیوی پر اعتماد و بھروسہ کر رہا ہے۔ زندگی گزارنے کے یہی تو طریقے ہیں کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے۔ جب ہم اپنے گھر میں غیر معتمد ہو گئے، غیر بھروسے مند ہو گئے، تو ہم کیا کسی کے اوپر اعتماد و بھروسہ کرتے پھریں گے؟ اس لیے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ بدگمانی سے بچو، ایک دوسرے پر الزام تراشی سے بچو. کوئی بات نہیں، اگر تمہارے بھائی کو 2 روپے بڑھتی مل گئے ملنے دو، خوشی کا اظہار کرو. اے اللہ تیرا کرم، تیرا فضل، تیرا شکر، تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے بھائی کو اس انعام و اکرام سے نوازا. اے اللہ تو قادر مطلق ہے، جب تو میرے بھائی کو دینے پر قدرت رکھتا ہے تو اے اللہ میں بھی تو تیرا ہی بندہ ہوں، میں بھی تو تیرا ہی جو ہے پیدا کیا ہوا ہوں اور تیرے حبیب کا امتی ہوں. اے اللہ مجھ پر بھی اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، مجھ پر بھی رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دے. میرے بھائی کو بھی شاد و آباد رکھ، اس کے بچوں کو بھی شاد و آباد رکھ، ان کے صدقے اے اللہ مجھے، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے ماں باپ کو بھی شاد و آباد رکھ. اتنا رزق عطا کر دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، کسی کا دست نگر نہ بنوں، کسی کے دروازے پر حاضری دینے نہ جاؤ. اے اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے در دولت سے مجھے غنی عطا کر دے، مجھے اوروں سے بے پرواہ کر دے. کیا تمہارا رب تمہاری نہیں سنے گا؟ بولو، اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ اگر یہ کہو گے کہ نہیں سنتا تو یہ کھلی بغاوت ہے اللہ سے. جب اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے اپنے رب سے؟ کیوں نہیں کرتے اپنے رب سے معاملات کو مضبوط اپنے؟ کیوں نہیں اپنے رب کے حضور آتے، حاضری دیتے، گڑ گڑاتے، عرض کرتے؟ کسی کی پرواہ مت کرو، مسجد میں آؤ تو اب تم جانو تمہارا رب جانے. ذہن میں یہ بات لاؤ ہی مت مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ذہن میں بات پیدا کر لو کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پالنہار میری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا. جب تم اپنے اندر یہ جذبہ ایمانی پیدا کر لو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. یہ ہے الزام تراشی سے بچو، بدگمانی سے بچو. یاد رکھو زمین پر لکیر جو ہے نا، زمین پر دیوار جو ہے نا، بٹوارے کی بعد میں پڑتی ہے، پہلے دلوں پر درار پڑ جاتی ہے. جب دل پر درار پڑتی ہے تبھی زمین پر بٹوارا ہوتا ہے. جب دلوں میں درار نہیں ہوتی تو زمین پر کبھی بٹوارا نہیں ہوتا. ہمارا کبھی اس کی نوبت آنے مت دینا. اپنے آپ میں نقصان اٹھا لو، اپنے رب کی ذات پر یقین رکھو کہ میرا رب دینے والا ہے، میرا بھائی خوش رہے، شاد رہے، آباد رہے. بس اتنا جب ذہن میں ہر ایک سوچ لے گا، انشاءاللہ ہر معاملہ تمہارا آسان ہوتا چلا جائے گا. کیا فرمایا کہ جو ہے جو شخص اور کسی نیک کام میں نافرمانی نہ کرنا، تو جو شخص اپنے اس وعدے پر پورا اترے گا اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اور کہتے ہیں اور جو ان میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوگا، یعنی اللہ کی ذات میں شرک کرے گا، جھوٹ چوری کرے گا، زنا کرے گا اور اولاد کو قتل کرے گا یا الزام بہتان تراشی کرے گا، تو پھر دنیا میں ہی اسے اس کی سزا مل گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ اور ذریعہ معافی بن جائے گا. یعنی اگر دنیا میں ہی اس کے ساتھ سزا ہو گئی اسے ان کاموں پر، اگر اسلامی مملکت رہی، اسلامی حکومت رہی، اس میں ان گناہوں کی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے، اگر وہ سزا یہ پا لیتا ہے دنیا میں تو یہ دنیا کی سزا اس کے لیے آخرت میں کفارہ بن جائے گی، آخرت میں کفارہ بن جائے گی. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے سزا دے. اب بہت سے گناہ وہ ہیں جو ہم کھل کے کر رہے ہیں، اعلانیہ طور پر کر رہے ہیں، بہت سے گناہ وہ ہیں جو ہم چھپ کر کے کر رہے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں. اب ہوتا کیا ہے، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، نہیں غلط بات ہے، یہ صحیح ہے، ایسا ہے، مشورے بھی دے رہے ہیں، بیٹھ کر فیصلے میں بیٹھے بھی ہیں اور مکھیا بھی بنے، چودھری بھی بنے، سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا بالکل صحیح ہے. اب پیچھے سے جیسے وہاں سے ہٹتے جس کا معاملہ ہوتا ہے اسے جا کے پن لگا دیتے، ارے ایسی باتیں ہو رہی تھی وہاں پر، میں نے تو یوں کہہ دیا، میں نے تو یوں کہہ دیا، تو ایسا کہہ دیے جا کے. سمجھ میں آنی بات؟ سامنے سے دودھ کے دھلے میں اور پیچھے سے چولہا لگانے بیٹھے ہوئے. یہ منافقت ہے، منافقت. یہ گناہ سامنے دکھ نہیں رہا ہے، سامنے دکھ رہا ہے گناہ نہیں،
سامنے تو آدمی اعتماد کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، یار بڑھیا آدمی ہے، بڑی اچھی بات کر رہا ہے، لیکن پیچھے سے کیا کر رہا ہے یہ اللہ جانے۔ یہ جو گناہ ہے یہ چھپا ہوا ہے، یہ گناہ جو ہے اس کا یہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ ستار ہے، اس کی ایک صفت کیا ہے؟ ستار ہے۔ ستار کا معنی ہے گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں کو چھپانے والا۔ دنیا کے معاملات میں اب ہمارے یہ گناہ چھپے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں۔ جب ظاہر نہیں ہے تو ہمیں اس کی ٹوہ میں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، اس کے پیچھے پڑھنے کی تلاش کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بس سامنے جو مسئلہ آ رہا ہے اسے کیسے حل کیا جائے، بڑے سے بڑے مسئلے آتے ہیں اسے حل کر کے ختم کیا جائے۔ اب کون لگا اس کے پیچھے، کون اسے بھڑکا رہا ہے، کون اسے شے دے رہا ہے، کون اس کے پن مار رہا ہے، اب اس کے پیچھے پڑیں گے تو ہزار عیب نکل کے آئیں گے، اب پھر اپنے آپس میں اتحاد نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اس مسئلے میں نہ پڑھ کے سامنے جو مسئلہ آ گیا ہے اسی محفل میں بیٹھ کر کے فوراً طے کر کے اٹھ جائے، آگے کے لیے نہ چھوڑے۔ کبھی کبھی ایسے آتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھا کر کے بات کرنا پڑتی ہے، ایسے مسئلے میں تو الگ بات ہے، لیکن جہاں دیکھیں کہ خطرے کی گھنٹی زیادہ بج رہی ہے تو فوراً ایک ہی بیٹھک میں اس مسئلے کو کر دیں۔ میرے استاد گرامی فرماتے تھے اٹھی پینٹ 8ویں دن لگتی ہے، اٹھی پینٹ 8ویں دن لگتی ہے۔ جو ہفتے والی بازار جو لگتی ہے، آج اگر سنڈے کی بازار آج لگی تو اگلے سنڈے کو ہی لگے گی، اب پھر یہ نہیں معلوم کہ جہاں اسے جو جگہ یہاں ملی تھی کل ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے فوراً مسئلے کو حل کر کے آپس میں تعلقات کو بحال کیے جائیں اور رواداری کو قائم رکھا جائے۔ اب یہ جو اس نے گناہ کیا ہے، چھپا ہوا گناہ، سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ چاہے اس کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، اور اللہ چاہے اسے اس کے اس گناہ کی سزا کل قیامت میں سب کے سامنے دے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کرنا ہے، اللہ تجھے ستار کہتے ہیں، جس طرح تو نے میرے گناہوں کو آج دنیا میں چھپا کے رکھا تھا، ایسے ہی کل بروز حشر میدان حشر میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، مجھے بے عیب نہ کرنا، بے سترہ نہ کرنا، وہاں ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ کیوں؟ وہاں کی ذلت اور رسوائی وہ بڑی خطرناک ہے، یہاں کی کچھ نہیں ہے، وہاں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے وہاں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے اسے معاف فرما دے، چاہے اسے عذاب عطا کر دے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت، تو ہم سب نے اس پر آپ کی بیعت کی، ہم سب نے اس پر آپ کی بیعت کی کہ ہم شرک سے بچیں گے، چوری کرنے سے بچیں گے، زناکاری سے بچیں گے، اولاد کے قتل کرنے سے بچیں گے، الزام تراشی و بہتان تراشی کرنے سے بچیں گے، اعلانیہ گناہ کرنے سے بھی بچیں گے، اور بند کمروں میں چھپ کے گناہ کرنے سے بھی ہم بچیں گے۔ ہم آپ کے دست اقدس پر یا رسول اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، پکا اور مضبوط عہد و پیمان اور اقرار کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ عہد و پیمان اقرار صرف صحابہ اکرام کے لیے ہی نہیں تھا، ظاہری طور پر یہ حکم صحابہ اکرام کے لیے تھا، لیکن باطنی طور پر صبح قیامت تک آنے والی امت مسلمہ پر ہے، کیونکہ ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، اور کس پر؟ اس کے رسول پر، اور کس پر؟ یوم آخرت پر، اور کس پر؟ ہر خیر اور شر پر، اور کس پر؟ جزا اور سزا پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرماؤ اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ غائبانہ طور پر ہماری بھی بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اس بیعت کا، اس عہد و پیمان کا پابند ہے، نہ میں آزاد ہوں نہ آپ آزاد ہیں۔ اس پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔